الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال عليه الصلاة والسلام: جعل قرة عيني في الصلاة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جب مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی. جب مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی. آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی. محترم سامعین اور پیاری ماں اور بہنوں، آج کے اس دینی اجلاس میں میری تقریر کا موضوع ہے: دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی مجھے کچھ مفید باتیں کہنے کی توفیق بخشے، آمین. محترم سامعین اور پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست استفادہ کے لیے سب سے اہم عمل نماز ہے. نماز اللہ رب العزت کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے. نماز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کا قائم کرنا دین کو قائم کرنا ہے اور نماز کا ترک کرنا دین کو ڈھا دینا ہے. سامعین اور پیاری ماں اور بہنوں، نماز کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دینی احکام فرش پر نازل فرمایا ہے. وہ زکوٰۃ ہو یا روزہ یا حج کی بات، سب کو اللہ نے فرش پر نازل فرمایا ہے. لیکن نماز چونکہ اعلیٰ ترین تحفہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ جگہ یعنی عرش پر بلا کر نماز کا تحفہ دیا ہے. محترم سامعین اور پیاری ماں اور بہنوں، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ لے کر آئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا. اب تو ہمیں اللہ سے مانگنے کا وسیلہ اور ذریعہ مل گیا ہے. نماز پڑھ کر ہم اپنے سارے مسئلے کو اللہ رب العزت سے حل کروا لیں گے. چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نماز کے ذریعے اپنے گھر کی چکی چلوائی، نماز کے ذریعے اپنے خچر کروا لیے. الغرض سارے مسئلے کو انہوں نے نماز کے ذریعے حل کروا لیے. اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ کہ نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس پر جمے رہیے. ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو خود دیں گے. محترم سامعین اور پیاری ماں اور بہنوں، جو شخص نماز کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے کہ اسے جنت میں داخل کروں گا، اور بے نمازی پر اللہ تعالیٰ کا کوئی ذمہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دیں گے. محترم سامعین اور پیاری ماں اور بہنوں، بے نمازی کو تو زمین بھی اپنے اندر قبول نہیں کرنا چاہتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بڑھیا آئی اور کہا: زمین نے میرا تیل چوس لیا ہے. تو آپ رضی اللہ عنہ نے ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر دیا کہ جاؤ جہاں تیل گرا تھا وہیں اس کو رکھ دو. چنانچہ جیسے ہی وہاں وہ کاغذ رکھا گیا، زمین نے فوراً ہی تیل باہر
پرچے کو کھول کر دیکھا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ اے زمین اس بڑھیا کا تیل واپس کر دے ورنہ میں تجھ میں ایسے آدمی کو دفن کروں گا جو بے نمازی ہوگا۔ محترم سامعین اور پیاری ماں اور بہنوں، ڈرنے کا مقام ہے کہ ہم نے کتنی نمازوں کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے آج اس دینی اجلاس میں توبہ استغفار کریں۔ انشاءاللہ ہم نمازوں کی خوب پابندی کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا